بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چوتھا یعنی آخری رکوع کا آغاز ہو جاتا ہے آیت نمبر 77 سے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تو ڈوبنے کا ڈر ہوگا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، تو انہیں سمندر کی پانی نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب طور دینے کا وعدہ کیا. طور کی دائیں جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا اور ان کے ساتھ خطاب کیا، یہ پہلے نبی تھے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے. وَوَاعَدْنَاكُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تمہیں تمہارے ساتھ تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ تمہارے سامنے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں. یا ضمیر یہاں پہ جمع کی بھی ہے کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا بنی اسرائیل ہی کی خاطر اور انہی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا، اور وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات کا نزول کیا تھا. اسی لیے ان کو حکم فرما دیا تھا کہ تو اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر آ جو تیرے دشمن ہیں، تو پھر ہم تمہیں تورات دیں گے جس کا ہم نے تجھے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا ہے. ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفار ہوں. کس کے لیے؟ شرطیں بھی ساتھ ہیں نا. غفار تو ہم تو عام گناہ گار بندے بھی کہی جاتے ہیں، گناہ کرے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرنے والا، اللہ تو معاف کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ایک نشانیاں بھی تو بتائی ہیں نا، کچھ نصیحت بھی کی ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. جب گناہ ہو جائے تو اس کے اندر توبہ یعنی انابت اللہ کا شوق بھی ہو، جو توبہ کر لے اور پھر وہ نیک عمل اختیار کر لے، وہ پچھلے گناہ جو ہو رہے تھے گناہ کی زندگی اس کو چھوڑ دے، جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی تھی ان کو چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے اور نیک عمل اختیار کر لے، اور پھر وہ ہدایت پر ہی رہے. پھر دوبارہ مڑ کے وہ گمراہیوں والے کام نہ کرے کہ ایک دفعہ ایک عمل کر لیا پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوبارہ توبہ کر لی پھر وہی عمل کر لیا. ایسا نہیں، یعنی وہ اس چیز پر قائم رہے. یہ تینوں شرائط بیان کی جا رہی ہیں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے سربراہ اور وہ لوگ ان کو ساتھ ہی لے کر چلے تھے، لیکن کوہ طور کی طرف چلے، لیکن حصول رضا کی خاطر ساتھیوں سے آگے نکل کر طور پر پہنچ گئے. سوال کرنے پر جواب دیا مجھے تو تیری رضا کی طلب تھی اور اس کی جلدی تھی، وہ لوگ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے قریب ہی ہیں اور میری واپسی کے منتظر ہیں. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین ہو کر لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی. یعنی وہاں پر بھی اس چیز کا انکار کر دیا کہ یہ ہمارے اختیار کا کام ہی نہیں تھا. ظاہری طور پر ایک چیز سے انکار کر کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا کے پھر صاف یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا، ہمارا اس پر کچھ اختیار ہی نہیں تھا. لیکن ہم پر قوم فرعون کے زیب و زینت کی بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے وہ آگ میں پھینک دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی زیور پھینکے.
پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا بنایا جو محض جسم تھا، جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ، یعنی وہ اس کو معبود بنا بیٹھے، ایک بچڑے کو جو کہ ایک جادو کے ذریعے سے بنایا گیا تھا۔ اور یہاں پر وزر سے مراد جو جمع کیا گیا سونا تھا، جو فرعونیوں کے بعد، ان کی تباہی کے بعد قوم بنی اسرائیل کو مل گیا تھا، وہ سب جمع کر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ سامری نے بھی، جو مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں کی طرح گمراہ تھا، کچھ ڈالا، اور وہ مٹی تھی جس کی آگے سراحت ہے۔ پھر اس نے تمام زیورات کو تپا کر اس کا ایک بچڑا بنا لیا، جس میں ہوا کے اندر باہر آنے کی جانے کی راستے سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ موسیٰ تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، جبکہ تمہارا موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ سامری کو شیطان نے بہکایا اور سامری نے پوری امت کو پیچھے گمراہ کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ نہ کسی کے نفع نہ نقصان کا یہ مالک تھا۔ اس بچڑے کے متعلق ان کو کہا کہ یہ معبود ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم، یقیناً اس بچڑے کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ ان پر مجاور بن کر بیٹھ رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئیں۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو نے میری اتباع نہ کی؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ یعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار بھی کر دیا تھا تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوہ طور پر آ کر مجھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، یعنی جانشینی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، یقیناً میں ڈرا تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی، جن کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے، ان کی بھی مرضی شامل ہے۔ اس لیے سخت غصے ہوئے ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا اور پوچھنا شروع کر دیا، جس پر ہارون علیہ السلام نے انہیں سخت رویہ نہ اپنانے کی درخواست کی۔ سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسلہ پرستی سے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ حد سے تجاوز کر گئے اور یہاں پر ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کرنے لگے، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انتظار کیا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول یعنی جبرائیل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور اس میں ڈال دی، اور اسی طرح میرے نفس نے یعنی اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو چلا جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھوؤ، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اس لیے سامری میں دونوں کی طرح بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا تھا۔ لامساس کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرتناک نمونہ بن کر رہا سارے جہان کے لیے۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا و فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا، دنیا آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اس قسم کے شرک سے، اور وہ اعمال جو ہمارے نفس کے اندر ہمیں تیری ذات کے ساتھ تیرے ساتھ کسی قسم کے شرک پر آمادہ کرتے ہیں، ہمارے نفس کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اپنے ایمان پر، اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر گامزن کر دے اور ہماری شر صدر فرما، آمین یا ربنا آمین۔ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا،
البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر یقیناً اس کی راکھ اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا۔ جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت ان کے لیے بوجھ اٹھانا برا ہوگا۔ جس دن سور پھینکا جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے، اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی مجرموں کی آنکھیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہارر موویز وغیرہ میں یا ایسی جگہوں پہ یا پکچرز بعض ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر خوفناک سی کالی سی شکلیں اور نیلی آنکھیں لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قیامت کے دن مجرموں کو یہ انجام ہوگا، ان کی آنکھیں نیلی، چہرے سیاہ ہوں گے، وہ باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف 1 دن ٹھہرے تھے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا بکھیرے گا، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ابری جگہ۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، یعنی جس دن اونچے اونچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہو جائیں گے اور ساری زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے گی، پھر ایک آواز آئے گی جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے، یعنی جس طرح وہ داعی بلائے گا چلے جاتے جائیں گے، اس کی اتباع سے کوئی بھی کجی نہیں ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، پھر آپ آہٹ اور خفی آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے، یعنی مکمل سناٹا ہوگا، سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پسر کی کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا، یعنی اس دن رحمان کی سفارش کے بغیر کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، انسان کے ساتھ صرف اس کے عمل ہوں گے جسے اللہ پسند فرمائے گا، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آ چکا ہے، یعنی سورہ نجم میں بھی آیت نمبر 53 اور 26 میں، سورہ انبیاء میں آیت 21-28 میں، سورہ سبا میں آیت نمبر 23 اور 34 میں، سورہ نبا کے بھی آیت نمبر 38 اور 78 میں، آیت الکرسی میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ کی سفارش اور اس کے اذن کے بغیر، اور یہ ان کو ہوگا جو عقید توحید پر زندگی قائم رکھیں گے، نہ وہ کسی فرقے میں سے ہوں گے، نہ وہ اپنے علم پر تکبر کریں گے، نہ وہ فرعونی صفات میں سے ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کرنے والے، فقط اللہ کو معبود اپنا سمجھنے والے، اس کے نبی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، تمام انبیاء کرام پر عقیدہ رکھنے والے، تمام کتابوں کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے حی القیوم وقد خاب من حمل، حی القیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کیا، یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا، اس لیے کہ اللہ اس روز اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائیں گے کہ جس نے ایک رتی برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں فرمایا ہر صاحب حق کو اس کا حق قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں کا باعث ہوں گے۔ اسے صحیح مسلم نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی جرم بھی ہے، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو نہ وہ ظلم و زیادتی بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا،
اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر کئی پہلوؤں سے اپنی وعید بیان کی تاکہ وہ تقوی اپنائیں یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے. بس ثابت ہو سچا بادشاہ اللہ بلند والا ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے. پھر وہی پیچھے بھی ہم یہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بھی سن رہے ہیں، خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا گیا ہے، اسی طرح اس کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر سوچ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں عجلت. تو جہاں نبی کو یہ حکم ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم و صمیم نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. نسیان کا معنی یہاں پہ بھول جانا ہے، ہر انسان کے سرشت میں ہے، داخل ہے. اور ارادے کی کمزوری یعنی فقدان عزم، یہ بھی انسان کے عمومی طور پر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں. اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے حکم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصم نہ شامل ہو تو بھول اور ضعف ارادے سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. یعنی غلطی ہو گئی، انجانے سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً جھک جاتا ہے اور توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے بھی کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دیں. یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے. آدم علیہ السلام اس عہد کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا. آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، لیکن جب شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں یہ باور کروایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اسے حیات جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے، تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے تھے. تو ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جگہ جگہ بھول چوک ہو ہی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. جب جب غلطی ہو انسان کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پہ ضرور مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو میں شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہوں. فوراً اللہ سے ندامت کا اظہار کریں، توبہ استغفار کریں، جیسا کہ یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے. بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے، تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا ہوگا، اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی. پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتا دوں جو پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا یعنی چن لیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے فوراً بعد پھر آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام تمام جو تھے وہ آدم علیہ السلام کی ہی فطرت پر تھے، یعنی جہاں پر گناہ ہو گیا فوراً وہاں اتباع کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سے ہی رجوع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد اور تائید کی، ہر جگہ پہ ان کو بلند کیا اور ان کو ہدایت سے نوازا. قال اہبطا، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں. پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگا اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. استغفر اللہ العظیم.
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی، جو دنیا میں اتنی دلائل آنے کے باوجود بھی عقل سے کام نہ لے، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں نے تیری ساری نعمتیں دیکھی ہوئی ہیں، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تو نے اسے بصیرت کی نظر سے نہ دیکھا، اس میں تو نے مجھے نہ ڈھونڈا، اس لیے کہ تیرے پاس میرا کلام آیا تھا، تو نے اسے نصیحت نہ حاصل کی، اس لیے انسان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے بھلا دی، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، جن کے مساکین بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے، جن کے رہنے والے، مساکن کہتے ہیں بستیوں میں رہنے والے، بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلی ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کر رہتا، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبح و شام ایسے لوگوں کی اذیتوں پر جب آپ اللہ کی راہ میں چلیں اور شیطانی وسوسوں آپ کے اندر آنے لگیں یا شیاطین کے اعمال آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں شیطانی رغبت دلاتے ہیں اور ہمیں بھی نیکی کی راہ سے روکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور ساتھ میں ذکر کی، تسبیحات کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جو ہے حمد و ثنا بیان کرنے کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی کیجئے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگی کی اور دنیا کی آرائش ہیں، ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے کہ یعنی اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی ہے۔ حدیث ایلا میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیسے و کسرا کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرے۔ یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بہترین مثال دے کر ہمیں کتنی بڑی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اگر غور و فکر کرنے والے ہوں تو اپنے لیے کچھ عمل کی بات چن کر اور اس پر ہم بھی عمل کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری بھی، اور اس چیز ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا رب کا جتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کو دے کے حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہے تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، بلکہ محبوب بندے تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا
کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون لوگ ہیں اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یہاں پر چونکہ تذکرہ آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا آ رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبے کرتے تھے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی جیسے سمود کے لیے اونٹنی ظاہر کر دی گئی تھی، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہے۔ یعنی کیا ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں جن سے ان کی نبوت کا تصدیق ہوتی ہے؟ کیا یہ مطلب بھی ہے کیا ان کے پاس پچھلی قوموں کے یہ حالات نہیں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھا دیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں ہلاک کر دیا؟ اور اس سے یہاں پر جو نبی کے بارے میں ذکر کیا گیا اس سے مراد نبی آخر زمان ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب رہتا ہے۔ اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے۔ چنانچہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا 16واں پارہ تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہم بارک لنا فی، جزاک اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔